راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے دھوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یہ ہے خبیب فاؤنڈیشن ہری پور، جہاں پہ کہ آرفن بچے اور بچیوں کو بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹیز، خاص طور پہ تیکوانڈو اور کیلیگرافی سکھائی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ محترم ندیم احمد خان صاحب، جو کہ چیئرمین ہے خبیب فاؤنڈیشن کے، اور ان سے تھوڑا گفتگو کرتے ہیں۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تو ندیم صاحب مجھے بتائیے کہ یہ خبیب فاؤنڈیشن کی شروعات کیسے ہوئی؟ خبیب فاؤنڈیشن جی ہم نے اس طرح شروع کی تھی کہ میں 88-92 سیشن میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے لاء کیا تھا، ٹھیک، اور اس کے بعد میں راولپنڈی بار کا ممبر ہوں۔ تو پھر ہم جیلوں میں جانا شروع ہو گئے، لوگوں کی جیلوں میں مدد کرنی شروع کر دی۔ تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کی جیلوں میں بہت حالات خراب ہیں۔ تو پھر ہم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، جو کہ پہلے قیدی تھے اسلام کے، ان کے نام پر اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو یہ ہمارا سٹارٹ تھا۔ جو آج کی ڈیٹ میں جو آپ کے اس ادارے میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، یہ کب سٹارٹ ہوئی؟ ہوا یہ کہ 99 کے بعد 2 سال بعد ہی 9/11 ہو گیا۔ 9/11 کے بعد یہاں پہ ہمارے عرب چیریٹیز بند کر دی گئیں۔ جب وہ بند ہوئیں تو ہمارے ہری پور میں، KPK میں کافی سارے آرفنیجز تھے، تو وہ آرفنیجز وداؤٹ ڈونر رہ گئے۔ تو ہم نے 2 آرفنیجز یہاں پہ ٹیک اپ کیے۔ ہم نے ایک اسکول بنایا 2002 میں، مولانا جلال الدین رومی انٹرنیشنل اسکول، جو افغان بچوں کے لیے ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ کس جگہ پہ؟ وہ ہری پور میں۔ ہری پور میں۔ تو اسی طرح ہری پور میں ہم نے 2 آرفنیجز کرائے پہ جگہ لے کر ٹیک اپ کیے۔ ہم نے 2005 زلزلے کے بعد یہ جگہ ہم نے لی 300 کنال جگہ پر۔ یہ پاکستان کا پریکٹیکلی سب سے بڑا آرفنیج ہے یہ جگہ۔ اس پہ ہم نے ایک یتیم بچوں کا سینٹر بنایا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ماحول۔ یہ ابھی تک 3 ایریاز آف آپریشن ہے خبیب کے، کہ ہم پریزنس کے لیے کام کرتے ہیں، ہم آرفن کیئر میں کام کرتے ہیں، اور ہم ریلیف میں کام کرتے ہیں۔ آرفن کیئر میں ہم ایجوکیشن پہ بھی اب پبلکلی اوپن ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے مختلف سکولز پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل بتاتا ہوں۔ کہاں پہ آپ کے اسکول ہیں؟ ہم نے سرگودا میں اس وقت ہمارے پاس ایک ہے 150 کنال جگہ، ہمیں جن حمید گل صاحب نے دی، اس جگہ پہ ہمارا یتیم بچوں کا سینٹر ہے۔ اس طرح سکردو میں ہمارا ایک اسکول ہے، گلگت میں ہمارا ایک اسکول ہے، مظفر گڑھ سیلاب آ گیا 2010-11، تو مظفر گڑھ میں ہمارے اسکولز ہیں۔ تو یہ آج کی ڈیٹ میں اگر ٹوٹل یہ جو آپ کی جو اسپیشلٹی ہے جو آرفنیج میں ہے، ٹوٹل نمبر آف بچوں کی فگر کیا ہوگی جو اس وقت فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں اکراس دی پاکستان؟ اگر ہم سارے لیں جو بچے ہمارے پاس باہر سے پڑھنے آتے ہیں اور جو وہ ہوں، تو وہ تو قریباً 5000 کے قریب ہیں۔ 5000؟ لیکن جو بچے ہماری بورڈنگ میں ہیں وہ قریباً 2000 کے قریب ہیں۔ اور ہمارا یعنی اللہ کا شکر ہے کہ 99 سے یہ دسترخوان چل رہا ہے، اور اللہ نے اس میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ کووڈ بھی آیا، اونچ نیچ بھی آئی، لیکن ایک ترتیب ہے، ہمارے دوست ہیں جو کہ تعاون کر رہے ہیں، اور یہ 3 وقت کھانا بن رہا ہے، اور اب تو ہمارے یتیم بچے ہی شیف بن گئے ہیں۔ ہماری ٹیمز جو ہیں اب تو ریز ہو گئی ہیں۔ شیف سے ملاقات ہوئی ہے نا، انتہائی خوبصورت کچن اور وہ سارا مینٹین کیا۔ اس وقت ہم لوگ خبیب فاؤنڈیشن کے کچن کے اندر کھڑے ہیں، اور ان کی کلینلینس، ان کا سسٹم، ہائیجینکلی جس طرح انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے ہیڈ شیف صاحب سے ذرا تھوڑی گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیسے اس کو اتنا اچھا مینٹین رکھا ہے۔ تو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکریہ۔ کیا نام ہے آپ؟ ابرار محمد سر۔ ابرار، کب سے آپ اٹیچ ہیں اس کچن کے ساتھ؟ میں اس کچن کے ساتھ 2018 سے اٹیچ ہوں۔ تو ویسے آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میری کوالیفیکیشن سر شیف کورس کیا ہوا ہے کوتھم سے۔ اسکولنگ کہاں کی ہے؟ اسکولنگ خبیب فاؤنڈیشن سے کی ہوئی ہے۔ شروع سے میں 2003 سے یہاں پہ ہوں۔ 2003 سے آپ اسی ادارے سے پڑھ رہے ہیں؟ بالکل۔ یہیں سے انٹرمیڈیٹ کیا اور پھر آگے آپ نے کوکنگ کا کورس کیا؟ اچھا۔ تو یہ جتنا کچھ یہاں پہ جو سارا سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، یہ اس کورس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ کیا کی پوائنٹس ہیں جس کو آپ مینٹین کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ؟ ڈیلی بیسس پہ سر ہم ہائیجین کو زیادہ مینٹین کرتے ہیں، کلیننس کو اور فوڈ کوالٹی کو۔ ٹھیک ہوگی بات۔
اور اس میں جو ہے جو ڈیلی کا جو مینیو ہوتا ہے ہمارا ڈیلی کا سر مینیو بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم مطلب ڈیلی کے بیسس پہ اسٹور سے انوینٹری کرتے ہیں، اس میں آؤٹ اسٹاکنگ کرتے ہیں، اور اسی کے بیس پہ ہم نے ریسپی لاگ کی ہوئی ہیں بچوں کے حساب سے، ان کی مطلب فوڈ کی کوالٹی کے حساب سے مطلب سارا مینٹین کیا ہوا ہے۔ ابرار میں دیکھ رہا ہوں کوئی ینگ بچے بھی کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ ہمارے آرفن بچے ہیں سر، یہ مطلب ہمارے پاس ڈیلی کے ہیلپ آؤٹ کے لیے آتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں یہاں سے۔ ہاں جی آپ کا کچن دیکھ کے یقین کریں بہت اچھا لگا، ویری 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 ویل مینٹینڈ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، یہ کچھ جگہوں پہ آپ کے میں نے دیکھا ہے کہ ٹرکی کا مطلب ساتھ کولیبریشن، تو تھوڑا اس پہ بھی ذرا بتاتے ہیں۔ اصل میں جب میں اسلامک یونیورسٹی میں تھا تو میرے بہت ترک دوست تھے، اور ان دوستوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اس وقت ٹرکی کی گورنمنٹ میں بھی ہیں، ٹرکی کی این جی اوز میں بھی ہیں، ٹرکی کی میونسپلٹیز میں بھی ہیں، تو ترکی کی بے شمار آرگنائزیشنز پاکستان آئیں اور ابھی بھی ہمارے ساتھ پارٹنر میں ہیں۔ تقریباً ہر ترکی کے شہر سے یہاں پہ مہمان آیا ہے، اچھا، اور ہمارا ڈونر ہے۔ تو ترکی ہمارا ڈونرز ہے، ترکی کی بڑی این جی اوز، چھوٹی این جی اوز، میونسپلٹیز، گورنمنٹ، پریزیڈنٹ اردوان 2 دفعہ آئے۔ سر ایک میں نے آج یہ دیکھا نرسنگ کے حوالے سے آپ کا کوئی انیشیٹو ہے وچ از ویری گڈ، کہ میل فیمیل نرسنگ کے جو ایک ٹریننگ ہوتی، یہ آئیڈیا کیا سر؟ اصل میں بچے جب ہمارے بڑے ہوئے 2005 سے، تو اب ایک چیلنج کووڈ میں ہمیں یہ ہوا کہ یونیورسٹیز میں داخل کرانے پہ فیس بہت زیادہ ہے، تو اس پہ پھر ہم نے خود پلان کیا کہ ہم اپنی یونیورسٹی بنائیں، اور گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اب ہم 5 چیزوں میں بیچلر پروگرام کروا رہے ہیں یہاں پر۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے ہم ایفیلیٹڈ ہیں، نرسنگ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، ہم نے فارمیسی سٹارٹ کیا ہے، ہم نے ریڈیالوجی سٹارٹ کیا ہے، فزیو تھراپی سٹارٹ کیا ہے۔ میرے بیٹے آپ کیوں کر رہی ہیں یہ نرسنگ کا کورس جو ہے؟ میری ماما خود نرسنگ پروفیشن میں ہے۔ اچھا، آپ کی ماما بھی ہیں؟ کس ہاسپٹل میں ہوتی میری ہیں؟ ماما ٹی ایچ کیو ٹیکسلا۔ اچھا، تو وہاں سے انسپریشن ملی آپ کو؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تین لائبریریز ہیں ہمارے پاس، مطلب نرسنگ کی الگ لائبریری ہے، یا فارمیسی اور میڈیکل سائنسز کی لائبریری ہے، اور ایک ہمارے پاس جنرل سینٹرلائز لائبریری ہے جس کو بھی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ اس لائبریری میں ہمارے پاس 1000+ بکس ہیں جو کہ صرف فارمیسی اور میڈیکل سائنسز ہیں۔ Anybody can come from across the پاکستان، کوئی بھی آرفنیج آ کے آپ کو ریکویسٹ دے سکتا ہے کہ آئی وانٹ ایڈمیشن ان یور انسٹیٹیوٹ۔ یتیم بچہ ہو ٹھیک، اور اچھے نمبر کے ساتھ ہو، خبیب اس کو سپورٹ کرے۔ اور کوئی آنے کی کوئی ایج بریکٹ بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں جو چھوٹا یتیم ہے وہ تو ہم 10 سال سے چھوٹا لیتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھیں چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم پھر ریز کرتے ہیں۔ اسی طرح 5 بچے اور 5 بچیاں ہماری لندن میں بھی پڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں۔ ایک بچی ہماری وہاں پہ، ایک بچی یہاں سے فارمیسی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ہمارے مین اسٹریم میں بچے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ایک میں نے دیکھا جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ بچوں کے لیے بہت ارینج کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کا ایک ہم نے ڈیری فارم بھی دیکھا ہے، وہاں پہ بھی کہ جی خالص دودھ اور آتا ہے۔ اس میں کون کون سی آپ بچوں کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس پروجیکٹ پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر تو بورڈنگ ہے، اسکولنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تائیکوانڈو کلب ہے، یہاں پر ہمارے پاس جو ہے فارمنگ ہے، ہم ایگرو فارمنگ بھی کر رہے ہیں، اور ہم دودھ کی فارمنگ وغیرہ یہ بھی ان کو دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم خطاطی کرا رہے ہیں، شاید آپ کا جانا ہوا ہو خطاطی سینٹر، آپ وزٹ کر کے دیکھیں۔ جی تو خطاطی ہم یہاں بچوں کو کروا رہے ہیں، ایک پاکستان کا ون آف دا بیسٹ خطاطی سینٹر ہم نے اسٹیبلش کیا ہے۔ یہ ایک جو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے آرفنیج کے علاوہ بھی
एरियाज़ के बच्चे जो नियरेस्ट एरिया के कुछ बच्चे आते हैं और वो आपकी रेगुलर एजुकेशन में भी करते हैं, वो कहाँ तक आप पढ़ाते हैं उन बच्चों को? देखिए हमारे पास जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं ना, वो दो तरह के हैं। एक तो है ऑफम बच्चा, ठीक, और एक है डे स्कॉलर जो पे करता है। ठीक, हम पेड बच्चे भी लेते हैं, हम स्क्रैच से बच्चा यानी जीरो से लेते हैं, और अब बैचलर तो शुरू हो गई है, और अब हम MSN पे भी जा रहे हैं, मास्टर पे भी जा रहे हैं, और हम PhD भी लेंगे। इंशाल्लाह। हमारी एजुकेशन की जो फिलॉसफी है वो 3 फोल्ड है। ठीक, हम कहते हैं कि एक इंसान को, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे बाहर हो, उसको सबसे पहले बच्चे की फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो बच्चे की सेहत आजकल के दौर में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बच्चे की सेहत पे हम सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। स्पिरिचुअल फिटनेस, देन कम्स द एकेडमिक फिटनेस। एकेडमिक हम थर्ड पे लाते हैं। मैं बच्चों को नहीं कहता कि तुम फर्स्ट डिवीजनर बनो, इंसान के बच्चे बिल्कुल इंसान सही। बनो, और उसके साथ साथ इतने कैपेबल बनो कि तुम्हें अगर मजदूरी भी करनी पड़े तो तुम रिस्क हलाल कमा सको। बिल्कुल ठीक। उसमें पाकिस्तान में सबसे बड़ा नंबर ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट्स का मेरे पास है, और पूरे हमारे पाकिस्तान बच्चे, में? यस, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नंबर, और ऑफम बच्चे। अच्छा नदीम साहब, हमारा प्रोग्राम देख के कोई भी आके अगर आपका कोई बच्चा स्पॉन्सर करना चाहता हो, टेंटेटिव मतलब कोई भी एक बच्चे की मंथली एवरेज एक्सपेंस क्या होगा? 18,000 रुपए में हमारा एक्सपेंस आता है। 18,000। इसमें उसका खाना जिसमें पीना उसका शामिल है? बोर्डिंग है, और सारे उसके खर्चे हैं, कपड़े, चीज़ें ये हैं, उसके बाद उसकी एजुकेशन है, फिर उसकी फूडिंग है। 6,000 रुपये तकरीबन फूडिंग में जाता है, 6,000 रुपये उसकी बोर्डिंग और दूसरे खर्चों में आता है, और 6,000 रुपये उसके एजुकेशन के एक्सपेंसेस होते हैं। मेडिकल भी उसकी कवर है, उसके कपड़े भी कवर हैं, उसकी सारी चीज़ें इसमें हमारी कवर है। बिल्कुल। जो लोग कहते हैं जी हम बच्चे की सिर्फ फूड देना चाहते हैं, कम ज्वाइन विद अस, फूड में शामिल। कोई कहते हैं कि हम एजुकेशन देना चाहते हैं, उसमें आ जाए। बच्चों में कोई कपड़ा डोनेट करना चाहता है, ज़कात देना चाहता मतलब है, कोई और पार्शली उसमें किसी भी चीज में आके वो आप donate शामिल कर- हो। फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर ये यूनिवर्सिटी, हमारा बच्चा यहाँ से स्क्रैच से जाए यूनिवर्सिटी तक बच्चे को, और फिर उसको कैरियर दें, और फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करें, जाए जाके आगे दुनिया में पढ़े, और उसको ये नहीं है कि वो खुद सर्च। हमारा अपना एक सेंटर बन चुका है। दूसरा ये है कि हम, चूँकि खुबैब फाउंडेशन है, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, तो हम उम्मा पर्सपेक्टिव ज़रूर रखते हैं। मैं पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, मैं कहता हूँ नॉट सिर्फ ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए भी है, तो अगर फ़लस्तीन का बच्चा आके ऑफर मेरे पास पढ़ना चाहता है, खुबैब इज़ देयर। सीरियन आए, अफ़गानी आए, जो लोग जहाँ से आ सकते हैं। मैं नेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ, हमारे पास पूरी दुनिया के स्टूडेंट थे। OIC से बात हुई है, वो अफ्रीका के स्टूडेंट्स हमें भेजना चाहते हैं। इसी तरह से हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को OIC छोटे हमारे पोस्ट जो डिप्लोमाज हो रहे हैं मेडिकल के, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए हमारे पास भेजना चाहते हैं। हमने उन पर भी उनको कहा कि यस वी आर देयर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।